اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بنی نذیر۔ الحمدللہ ربیع الاول 4 ہجری۔ بنو نذیر نے بیر معونہ والوں کے ساتھ غداری کی، کرنے والے عزل اور کارا سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ سے قرآن اور اسلام کی بات سنیں، مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائیں تو ایمان بھی لائیں۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا، جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دے، مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلاوطنی کا فیصلہ کر لیا۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا۔ انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کے پاٹ کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا دے؟ اس پر بدبخت ترین یہودی عمر بن جہاش ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینے چلے آئے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ سے آ ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا، مدینے سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا، ڈر جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے۔ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور بنو قریظہ نے غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی تکبیر کہی۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا۔ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کے ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے، چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں کاٹ اور جلا دیا جائے۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینے سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی۔ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھونٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، بس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا۔ صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے اپنے ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچہ نکالتے اور اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ غزوہ بدر دوم، شعبان 4 ہجری۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے احد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ کے حوالے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور مرو زہران پہنچ کر مجینہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع سے اس پر رعب طاری تھا، چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اسی وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چڑھ سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خوش سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے 2 درہم بنائے، پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ گئی اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر 4 جانب امن و امان کا دورہ ہو گیا۔ غزوہ خندق یہ ہم پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔